چیز چھوڑ دینا، لیکن زندگی میں جناب سیدہ کے حق پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اقرار محمد رسول اللہ کا نہ کرے، خدا لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا۔ بندہ نبی کی رسالت کا اقرار کرے اور علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو خدا محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا۔ اور بندہ پڑھے علی ولی اللہ اور بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے تو اللہ علی ولی اللہ بھی واپس لے لیتا۔ مان لیے ہیں قوم نے مریم کے گواہ کو، آج تک وہ قوم بھی زندہ ہے، کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عقیدہ ان کا کفریہ ہے، لیکن حد ظلم یہ ہے کہ بابے کے دربار میں بیٹے ہاتھوں پہ امامے رکھ کے کہتے رہے کہ ہماری ماں سچ بول رہی ہے۔ اللہ سید کی محنت قبول کرے، یقیناً تھوڑا اور طویل پڑتا لیکن میرے لیے انتہائی دلی طور پہ قابل احترام شخصیت ممبر پہ ہے۔ میں زیادہ دیر انہیں بٹھاؤں میں یہ جسارت سمجھوں گا۔ دو بیٹے ہاتھوں پہ امامے رکھ کے بطول جیسی ماں کی صداقت کی گواہیاں دیتے ہیں۔ میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہو تو میں اس سے منت کر کے کہوں گا بیٹی تو دشمن بھی خالی نہیں بھیجتا۔ دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے۔ بسم اللہ۔ بیٹوں کی قسم میں سچی ہوں، بیٹوں نے کہا ہمیں نانا کی قسم ہماری ماں سے۔ ہائے 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 ہائے، قبلہ نے جملے کا اضافہ کیا، انہوں نے کہا صرف گواہی ایک نہیں آئی تھی، ماں نے بیٹوں کی قسم کھائی تھی، بیٹوں نے رسول کی قسم کھائی تھی۔ حد ہو گئی ہے، رسول کی لکھی تحریر دربار میں پھرائی گئی، ایک ایک صحابی کو دستخط دکھائے گئے۔ آج 3 رجب، آج پھر بطول کے گھر سے ایک جنازہ اٹھ رہا ہے۔ جتنے نقوی سید بیٹھے ہو ہدیہ تعزیت پیش کر رہا ہوں، آج پھر زخمی جنازہ اٹھا ہے بطول کی حویلی سے۔ آواز آئے گی معاشر میں، اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کرو، میرے نبی کی بیٹی آ رہی ہے۔ اہل معاشر کی آنکھیں بند یا رسول کی آنکھیں کھلی، آواز پروردگار آئے گی، میرا مصطفیٰ آنکھیں تو بھی بند کر لے، میرے مالک میری تو بیٹی آ رہی ہے، تو میں جس حال میں چھوڑ کے آیا تھا اس حال میں نہیں آ رہی۔ بی بی آئے گی تو بی بی کا عدالت الہیہ میں آنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بی بی جب آئے گی ایک ہاتھ میں حسن کا تیروں والا کفن، دوسرے ہاتھ میں حسین کا تیروں والا کرتا، بی بی کے دائیں ہاتھ کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی جس کے چہرے پہ نیلے تماچوں کے نشان۔ بی بی عرش کا پایا پکڑ کے ہلا کے کہے گی میرے اللہ میں نے دنیا کی کسی عدالت سے انصاف نہیں مانگا، میں تیری عدالت کا انتظار کرتی رہی، یہ کھڑے ہیں میرے بابے کی امتی، ان سے صرف اتنا پوچھ میری اولاد کا قصور کیا تھا؟ میرے اللہ میری اولاد جنگلوں میں رول گئی، میں کبھی مدینے میں روئی، میں کبھی کربلا کے جنگل میں روئی، میں کبھی خولی کے تنور میں روئی، میں کبھی شام کے بازار میں روئی، میں کبھی بغداد کے پل پہ روئی، میں کبھی قم کی پہاڑیوں پہ روئی۔ مسلمانوں نے سیدوں کی قبریں بھی ایک نہ بننے دی۔ بطول کا کوئی بیٹا مدینے، یقیناً یہ مجلسیں وہ ہوتی ہیں جس میں اہل سنت بھائی تشریف فرما ہوتے۔ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو مجلس میں آئے ہو، آپ ہمارے مہمان نہیں، حسین ابن علی کے مہمان ہیں۔ تمہیں رسول کا واسطہ مجلس سننے کے بعد جب شام کو گھر جانا، جس مولانا کے پیچھے نماز پڑھنا اسے اتنا پوچھنا ضرور کہ آج ہمارے چک میں مجلس تھی حسین کی، میں چلا گیا، وہاں ایک حسین کا ذاکر آیا تھا، اس نے ایک سوال کیا مجھے صرف اتنا بتا رسول کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے؟ کتنے بندوں نے پڑھا ہے حسین کے نانے کا جنازہ؟ اگر مولوی کہے کہ نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا تو اس سے کہنا چند دن بعد اس نبی کے گھر سے دوسرا جنازہ اٹھا، وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ تھا۔ مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتا بھرے مدینے سے جنازہ پڑھنے والے کتنے تھے؟
کیا مجبوری تھی علی نے آدھی رات کو رسول کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا؟ وجہ بتا کہ نبی کے گھر کا دروازہ کیوں چل گیا تھا؟ مولوی پھر بھی روایت پہ پردہ ڈالے تو مولوی سے کہنا حق کی بات بتا، مجھے بتا اس نبی کے گھر سے ایک تیسرا جنازہ اٹھا تھا، مجھے بتا اس جنازے پہ تیر مارنے والے کون تھے؟ مدینے میں کوئی یہودیوں کے گھر تو تھے نہیں، کوئی عیسائیوں کی بستی تو تھی نہیں، آخر نبی کے بیٹے کے جنازے میں تیر مارنے والے کوئی نہ تھے۔ اگر کوئی جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو، میں حسین کا ذاکر بن کے ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولوی ہر بات چھپا لے، اس سے صرف اتنا پوچھا نبی کے گھر سے ایک چوتھا جنازہ ہے، نہ کوئی اٹھانے آیا نہ کوئی دفنانے آیا، 3 دن کربلا کے جنگل میں بغیر کفن کے حسین کا لاشا پڑا رہا، اور 11 محرم کو جب بہن بھائی کی لاش کے قریب سے گزری رو کے کہتی حسین میرا بڑا جی چاہتا ہے حسین میں آخری بار تیرا چہرہ دیکھ کے جاؤں۔ ایک پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی زینب تیرا حسین یہاں ہے، جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا۔ علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے غازی اترا تھا، بی بی نے اپنی کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے، ہٹاتے ہٹاتے حسین کی لاش پہ نظر پڑی، بی بی کی آواز آئی حسین تیرا سر کہاں ہے؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا تیرا برقع کہاں ہے؟ زینب تیری چادر کہاں؟